بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم لوگ بی اے فرسٹ ایئر فرسٹ سیمسٹر میں جنرک میں مین میں مین پیپر میں طنز و مزاح طنز و مزاح عزیز طلباء و طالبات، شامل نصاب ہمارے پرچے کا نام طنز و مزاح ہے۔ ہم کو اس پرچے کے اندر اس پیپر میں ادبی فنکاروں کے حوالے سے ادب میں طنز و مزاح کا دخل کا مطالعہ تو ضرور کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہماری اپنی زندگی میں طنز و مزاح کا کیا مقام ہے، یا طنز و مزاح ہماری زندگی کے لیے کتنا لازم ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، ان نکات پر بھی ہم کو گفتگو کرنی ہے۔ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں نصاب میں پہلے سال میں جو یہ پرچہ رکھا گیا طنز و مزاح، طنز و مزاح، اب ادبی اعتبار سے تو ہم کو نثری اصناف وہ شعری اصناف دونوں حوالوں سے طنز و مزاح کو پڑھنا ہے۔ یہ تو خیر آپ طالب علم ہیں، آپ کا کتابوں سے تعلق ہے، آپ کتابوں کے ذریعے سے طنز و مزاح کو پڑھ لیں گے اور آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ طنز و مزاح ہماری زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے اور کتنی اس کی اہمیت ہے۔ لیکن اگر آپ اجمالی طور پر ہمارے معاشرے کا جائزہ لیں، ہمارے اطراف و اکناف کی زندگی کا جائزہ لیں، ہمارے اطراف و اکناف رچنے بسنے والے لوگوں کا معاشرتی ڈھنگ سے جائزہ لیں، ان کی زبان، ان کا لفظ و لہجہ، ان کے حسب مراتب یا حسب حیثیت ادا ہونے والی گفتگو، ان سب کا اندازہ کریں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ کیا پڑھا لکھا آدمی، کیا ان پڑھ و جاہل آدمی، یا وہ آدمی جو ڈھیروں کتابوں سے اپنی زندگی کے رخ کو اخذ کرتا ہے، یا وہ آدمی جس نے کبھی کوئی لفظ ہی نہ پڑھا ہو۔ ایک تو ڈھیروں کتابوں کا مطالعہ کرنے والا پڑھا لکھا تعلیم یافتہ شخص، ایک ایسا شخص جس کو الف کا نام بھالا نہ آتا ہو، جس نے ایک لفظ بھی نہ پڑھا ہو، جس کے کتاب سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، ان پڑھ ہو۔ یہ دونوں شخص کیا طنز و مزاح سے واقف ہیں؟ کیا اپنی زندگی میں طنز و مزاح کو برتتے ہیں؟ تو ہم کو معلوم ہوگا کہ اس کا جواب بہت مختصر انداز میں ہاں میں آئے گا۔ کیوں؟
کیونکہ علم کا رکھنے والا ہو یا جاہل ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، ہر آدمی ایک معاشرتی زندگی گزارتا ہے، سماج میں رہتا ہے، سماج میں ہر ایک سے واقفیت اور سماج میں پیش آنے والے ہر مسائل کو وہ باضابطہ طور پر اس کا سامنا کرتا ہے۔ اس لیے حسب موقع، حسب حالات، حسب معمول وہ اپنے گفتگو کے ڈھنگ کو حالات کے اعتبار سے واضح کرتا ہے۔ جب بات یہ ہو سکتی ہے کہ پڑھا لکھا آدمی کے اندر تھوڑی سلیقہ مندی ہوگی اور ان پڑھ اور جاہل آدمی کے اندر سلیقہ مندی نہیں ہوگی، یہ بات مان سکتے ہیں، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ خواہ پڑھا لکھا ہو یا خواہ ان پڑھ ہو، اس آدمی کا تعلق طنز اور مزاح سے بالراست ہوتا ہے۔ وہ اپنی گفتگو میں طنز بھی کرتا ہے اور مزاح بھی اٹھاتا ہے۔ وہ شخص شوخ مزاج ہو تو وہ مزاج سے بھرپور، وہ شہری آدمی ہو یا دیہاتی ہو، ان پڑھ ہو یا جاہل ہو، وہ اپنے حلقے کو لالہ و زہر بنا دیتا ہے، اور بہت سارے طنز کے تیر چلانے والے شہری ہو، ان پڑھ ہو، پڑھا لکھا ہو، جو جیسے بھی ہو، وہ اپنے لفظوں سے طنز کی بوچھار بھی کر دیتے ہیں۔ کسی شاعر کا شعر ہے نا کہ ہم تو ہیں شائستہ زباں کے تاجر، دل میں لفظوں سے ناسور بنا دیتے ہیں۔ کہ بعض لوگ اتنی شائستہ اور شگفتہ گفتگو کرتے ہیں کہ بظاہر طور پر ان کا نرم دم لہجہ متاثر کن تو ہوتا ہے، لیکن ان کے لفظوں کے پیچھے جو درد اور کرب اور جو طنز کے تیر چھپے ہوتے ہیں وہ آدمی کو گھائل کر دیتے ہیں۔ کسی نے کہا نا کہ تیر کے زخم مندمل ہو سکتے ہیں، لیکن زبان سے چلائے ہوئے تیر کے زخم کبھی مندمل نہیں ہوتے، نہیں بھرتے۔ تو اس سے بات یہ واضح ہوئی کہ بات اور گفتگو یہ پڑھا لکھا آدمی بھی کرتا ہے، جاہل بھی کرتا ہے۔ اس لیے ہر کوئی جو بات کرتا ہو، جو گفتگو کرتا ہو، جو اس کا سلیقہ جانتا ہو یا سلیقہ نہ جانتا ہو، تب بھی دونوں فرد جس معاشرے میں رہتے ہیں، جن عوامل سے بروئے کار ہوتے ہیں، وہ اپنی زبان اور اپنے لہجے کے اندر طنز اور مزاح دونوں کو شامل رکھتے ہیں۔ طنز و مزاح کے بغیر ایک معاشرتی زندگی مکمل نہیں ہوتی۔ ہاں، اور طنز و مزاح یہ آدمی کے مزاج اور آدمی کے سرشت کا حصہ ہے۔ اس لیے آئیے اب ہم یہاں پر طنز کسے کہیں گے اور مزاح کسے کہیں گے اس طرف چلتے ہیں، تاکہ نصاب کی سرگرمیوں میں، ادوات کے مطالعے میں ہمارے سامنے یہ واضح ہو کہ طنز کیا ہے اور مزاح کیا ہے۔ طنز کیا ہے اور مزاح کیا ہے، یہ بات تو ہمارے سامنے واضح ہو چکی کہ طنز و مزاح ہر وہ آدمی جو گفتگو کرتا ہو، اس کے گفتگو کا جزء لائنی فک ہے۔ لیکن یہ طنز و مزاح کی ایک تعریف لکھی ہے۔ مزاح کے لفظی معنی ہنسی مذاق، جبکہ طنز کے معنی تانا یا چھیڑ چھاڑ ہے۔ لیکن طنز کے معنی تانا یا چھیڑ چھاڑ۔ مزاح کے معنی ہنسی مذاق۔ دیکھیے بہت سارے احباب اپنے گفتگو کے دوران بالواسطہ یا بلا واسطہ
किसी को छेड़ने के लिए, किसी को तंग करने के लिए, किसी का मजाक उड़ाने के लिए और किसी की किसी कमी पर चोट करने के लिए कुछ ऐसे लफ्ज कहे जाते हैं जो उस फर्द को जिस पर ये जुमले उछाले गए या बात कही गई वो नागवार गुजरती हैं, वो तंज कहलाती है। और मिजाज आपने देखा होगा कि अक्सर शाम के औकात में दोस्त अहबाब एक जगह बैठे होते हैं और गप्पे शप्पे हाँके जाती है, इसकी हंसी उसकी मजाक उड़ाई जाती है। और ये हंसी मजाक में किसी की दिल आजारी मकसूद नहीं होती, बल्कि वक्त गुजारी के लिए एक दूसरे से टिटकलियां उड़ाई जाती है। तो यहाँ मजाक जो होता है, बात में ऐसी बात जिससे किसी की कमियों को तो बयान किया जाए लेकिन दिल आजारी मकसूद ना हो, या किसी पहलू को मजाही अंदाज में बयान कर दिया जाए, दिल आजारी मकसूद ना हो, वो तंज कहलाता है। लेकिन मिजाज के लफ्ज़ी माना हंसी मजाक, जबकि तंज के माना तंज या छेड़छाड़ के हैं। ऐसी तहरीरें जो आपको हंसने पर मजबूर कर दें और इस तहरीर में तनकीद का मिजाज का जामा पहना दिया जाए लेकिन इसके बावजूद कारी हंसने पर मजबूर हो जाए, तंज़ो मिजाज कहलाती है। तंज़ो मिजाज की एक मकबूल सिर्फ लतीफ़ा है। तंज़ो मिजाज की एक मकबूल सिर्फ लतीफ़ा है, यानी ऐसी बात, ऐसी गुफ्तगू जो बात ही बात में इंसान को मिजाज लुत्फ़ अंदोज होने पर, हंसी पर मजाक पर उभारे, वो बात मिजाज कहलाती है, तंज़ो मिजाज कहलाती है। या ऐसी तहरीरें जो एक ही वक्त में हल्के फुल्के हंसी मजाक के माहौल को भी पैदा कर दें और उसी वक्त में किसी बात पे तानाजनी भी कर जाए, ऐसी तहरीरें तंज़ो मिजाज कहलाती है। अगर हम इसकी तफसीली और गहराई और गिराई के अंदर जाते हैं तो हमको मालूम होता है कि अक्सर छोटे छोटे लतीफ़े सुनाने का हमारे पास मशगला है। मौका पर मौका बहुत सारे अहबाब को लताइफ सुनाने का भी, ऐसे जोक्स, जिसे जोक्स भी कहते हैं, ऐसे जोक्स जो मजाक के होते हैं जिसमें तंज भी आ जाता है, किसी में चोट भी हो जाती है और किसी की मजाक भी हो जाती है। ये जो मजाक होता है हमने देखा है